ایسا کون سا سین تھا جس کو شوٹ کرتے ہوئے بہت مشکل پیش آئی ہو؟ کریٹیوٹی جو ہے وہ تو ہے ہی مشکل کا نام. ارطغرل آپ نے دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں جی میں نے دیکھا ہے. کیسا لگا؟ میں نے کہا مجھے اچھا نہیں لگا. یہ میری رائے ہے. دلی محبت رہی ہے وہ رنگیلا صاحب سے رہی ہے. سائمہ جی کو پہلی بار اسٹوڈیوز میں دیکھا تھا. ریئیکشن کیا تھا؟ شادی تو دونوں کے ریئیکشن کا عمل ہے. دوسرے ملکوں کے فنکار اگر پاکستان میں آ جائیں، جو دوسری انڈسٹری سے لوگ آئیں گے ڈیفینیٹلی وہ انٹرنیشنل سٹار ہوں گے. پرسنالٹیز جو ہوتے ہیں کیونکہ پرسنل لائف نہیں ہوتی. شور اور شور میں صرف عین کا فرق ہے. عین علم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام گپ شپ کے ساتھ میں آپ کا میزبان ابوبکر شبیر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر. ناظرین، آج جو شخص ہمارے ساتھ موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کا نام ہی کافی ہے. دا ون اینڈ اونلی سید نور. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ بہترین، تھینک یو. کیا چل رہا ہے شاہ جی آج کل؟ ہمیں تو ایک ہی کام آتا ہے بھائی، فلم بنانا. وہی فلم آج کل کوئی انڈر پروسیس ہے؟ جی ہاں بالکل ہے. میں 3 فلمیں ہیں میری. ایک آنر کلنگ پہ فلم ہے جس کی پوسٹ ہو رہی ہے پرائس آف آنر کے نام سے. ایک ایکشن تھرلر ہے بھائی وانٹیڈ. اور ایک پنجابی فلم ہے جس کی آج کل شوٹنگ چل رہی ہے تیرے باجرے دیرا کی. سر فیوریٹ ڈائریکٹر کون سا آپ کا؟ فیوریٹ ڈائریکٹر آئیڈیلائز کب کیا وہ پاکستان میں؟ اوور آل پاکستان کی اب بات کر لیں آپ. پاکستان میں اوبویسلی میرے استاد محترم ایس سلیمان صاحب سب سے پہلے تو وہی. باقی جتنے بھی پاکستان کے سینئر ڈائریکٹرز ہیں سب سے سیکھا ہے، سب پسند ہے. اور دیکھیں ٹیکنیک تو ایک ہی ہے. ویژن جو ہے کسی بھی ڈائریکٹر کا وہ اس کو ٹیکنیک کو استعمال کرتا ہے اور آپ کو ڈفرینٹ چیز. کس اداکار نے شوٹنگ کرتے ہوئے آپ کو بہت تنگ کیا؟ مجھے وہ کوئی واقعہ آپ شیئر کرنا چاہیں؟ نہیں ایسا مجھے کبھی کسی نے نہیں کیا تنگ. سخت قسم کے ڈائریکٹر ہیں. آئی ایم فارچونیٹ کہ سب مجھ سے پیار کرتے ہیں. اور نہیں سخت نہیں، ڈائریکٹر کو سخت نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کو ہر سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے. بالکل. اور وہ کیپٹن ہوتا ہے اور اس کو بہت تحمل سے ہر کسی کی بات بھی سننی چاہیے اور اپنی بات بتانا بھی چاہیے. اگر آپ ناراض ہوں گے تو فضا خراب ہوگی وہاں کی. تو فضا خراب ہوگی تو کام خراب ہوگا. تو لہٰذا پیار محبت سے کام ہونا چاہیے اور ہوتا ہے ایسے ہی. تو کوئی ایسا اداکار ہے ہی نہیں جس نے آپ کو مطلب تنگ بھی کیا اور مطلب ایک وہ شغل میلہ بھی ہوتا ہے سیٹ کے دوران؟ ہاں کوئی واقعہ بھی مزے کا واقعہ؟ نہیں شغل میلہ تو ہوتا ہی ہے. وہ تو ہونا بھی چاہیے پیار محبت سے اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کام کرنا چاہیے. یہ تو ایسے ہی لوگوں نے ایک بات بنا لیجیے اداکار بہت تنگ کرتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. کیوں تنگ کریں گے؟ انہوں نے بھی کام کرنا ہے آگے اور ہم نے بھی کام کرنا ہے. اور کام میں جو ہے کچھ ہیں لوگ جو تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں اور وہی لوگ ہوتے ہیں جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہی ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں. سر چوڑیاں فلم بنائی آپ نے، سین ایسا کون سا سین تھا جس کو شوٹ کرتے ہوئے بہت مشکل پیش آئی ہو؟ پوری فلم میں مشکل ہوتی ہے. دیکھیں آپ اس کو ٹائم لگ جاتا ہے شوٹ ٹیک پہ ٹیک ٹیک پہ ٹیک ٹیک پہ ٹیک. نہیں ہر سین کا اپنی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے، اپنی ایک ٹائم کنزیوم کرتا ہے وہ. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کریٹیوٹی جو ہے وہ تو ہے ہی مشکل کا نام. بالکل. آپ مشکل میں پین میں آتے ہیں تو کریشن ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. تو مشکلات میں آنا چاہیے اور اپنے آپ کو رکھنا بھی چاہیے. فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں؟ فارغ وقت میں فلمیں دیکھتا ہوں، کچھ پڑھنے کو مل جاتا ہے پڑھ لیتا ہوں. کس فنکار کے ساتھ اپنے فری ٹائم کے اندر آپ کا دل کرتا ہے کہ جا کے ٹائم اسپینڈ کیا جائے؟ دوستی یاری میری آلموسٹ سب سے ہی ہے. ندیم صاحب ہیں، شان ہے، محمد رانا ہے. یہ سب لوگ میرے دوست بھی ہیں، میرے ساتھی بھی ہیں اور اچھے ایکٹر بھی ہیں پاکستان کے. کامیڈین جوڑی شاہ جی آپ نے جو ہے کافی ہیں، منور ظریف، رنگیلا صاحب، علی جاز، ننا وغیرہ. آپ کی فیوریٹ کون سی اور کیوں ہے؟ دیکھیں میں نے منور صاحب کے ساتھ اور رنگیلا صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہے اور وہ میرا پیریڈ کچھ ایسا نہیں تھا، اسٹرگل کا پیریڈ تھا. لیکن بعد میں جب میں نے رائٹر کے طور پہ لکھنا شروع کیا تو جب میں نے دبئی چلو، صورت جوائی وغیرہ فلمیں لکھی جہاں سے علی جاز اور ننا
مرحوم کی ایک جوڑی جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی, اور وہاں سے انہوں نے پھر ایک دور بنایا جس میں یہ دونوں بہت اسٹرانگلی پروفیشنلی اور کمرشلی یہ سوٹیبل تھے ہر کسی کے لیے. تو ان کے ساتھ میرا تو لہٰذا میری جو دلی محبت رہی ہے وہ رنگیلا صاحب سے رہی ہے. وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتے ان کے ساتھ کوئی واقعہ دلچسپ جو ان کے ساتھ جو میں کیسی تھی؟ ہی از ویری امیجنیٹیو, ویری ہارڈ ورکر پرسن. مجھے لاسٹ وہ ہاسپٹل میں تھے, جو مجھے آخری جو میری ملاقات تھی ان سے, تو میں وہاں گیا ان کے پاس ملنے کے لیے. تو آلموسٹ نیم بے ہوشی کے عالم میں تھے وہ. ایسے انہوں نے آنکھ کھول کے مجھے دیکھا, تو میں نے کہا سعید صاحب کیسے ہیں؟ ایسے سر ہلایا انہوں نے, میں ٹھیک ہوں. تو میں نے کہا مجھے پہچانا آپ نے؟ تو انہوں نے اسمائل کی, اور تھوڑی دیر کے بعد بولے وہ کہ آپ وہ ہیں جن کے آنے سے اس کمرے میں نور آ گیا ہے. دیز ورڈز, لاسٹ ورڈز ان کے, جو مجھے کبھی نہیں بھولتے اور مجھے بہت یاد آتے ہیں. کہا جاتا ہے بڑے ہیلپنگ تھے وہ, بڑی مدد کرتے تھے. جو ہمارے سینئر ایکٹرز ان میں ایٹیٹیوڈ بالکل نہیں تھا, بہت ہیلپنگ اور بہت کوآپریٹیو ہوتے تھے. یہ ابھی کچھ انڈیا کی فضا آئی ہے, کچھ نئے لوگوں میں انڈیا کا کلچر انجیکٹ ہوا ہے آ کے, تو انہوں نے کچھ بنانے شروع کر دیے اپنی. حالانکہ دے آر پپٹس, ایکٹر پپٹس ہیں, ڈائریکٹر کے ہاتھ کے. بالکل, آپ ان کو گائیڈ کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں, خود وہ کچھ بھی نہیں. لہٰذا اللہ ان کا بھلا کرے, اب کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن جو ہمارے سینئر ایکٹرس ہیں آج بھی بہت کوآپریٹیو ہیں, جن میں دیکھیں نا آپ سینئر ایکٹر میں ابھی ندیم صاحب کام کر رہے ہیں, مصطفیٰ قریشی صاحب کام کر رہے ہیں, غلام محی الدین صاحب ہیں, جاوید شیخ ہیں, اور شاہد صاحب ہیں. یہ سینئر لوگ ہیں, آج بھی بہت کوآپریٹیو ہیں. سائمہ جی کو پہلی بار کدھر دیکھا تھا؟ اسٹوڈیوز میں دیکھا تھا, اور ان کی فرسٹ شاٹ تھا ان کا زندگی کا, جو میں نے گزرتے ہوئے دیکھا ان کو. تو جب شادی کا فیصلہ کیا تو ان وہ بہت سالوں کے بعد. نہیں, ریئیکشن کیا تھا ان کا؟ شادی تو دونوں کے ریئیکشن کا عمل ہے, ایک کسی کا تو ریئیکشن ہوتا نہیں ہے. دونوں خوش تھے تو شادی کی, دونوں مطمئن تھے ایک دوسرے سے تو شادی کی, دونوں چاہتے تھے ایک دوسرے کو تو شادی کی. جی سائمہ جی انٹرویو بڑے کم دیتی ہیں. وہ دیتی نہیں ہے انٹرویو, مطلب نظر نہیں آتے وہ. کیا اپنے ان کا ایک مزاج ہے, اپنا ان کا ایک مزاج ہے. وہ کہتی میں فلم کی آرٹسٹ ہوں, مجھے فلم میں کام کرنا ہے, اور نہ وہ ٹی وی پہ آتی ہے, نہ وہ ماڈلنگ کرتی ہے, نہ وہ شوٹ کرتی ہے. کوئی اگر کام ہے تو اس میں وہ کرتی ہے. لڑائی ہو جائے تو کون مناتا ہے؟ اول تو لڑائی ہوتی نہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سچ کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی. لیکن یہ ہے کہ ہم دونوں کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی ناگوار بات کو کمپرومائز کو ٹالریٹ کریں. اچھا شاہ جی, دوسرے ملکوں کے فنکار اگر پاکستان میں آ جائیں, مشہور ہو جاتے ہیں یہاں پہ, اکثر آپ نے دیکھا بھی ہوگا پچھلے دنوں کافی باتیں چلی, تو پاکستانی فنکاروں کو کیا نقصان ہوگا اس کا؟ نہیں, پاکستانی فنکار ہے سچ, ہماری جو انڈسٹری ہے اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, اتنی ہماری انڈسٹری اسٹرانگ نہیں ہے. اور جو دوسری انڈسٹری سے لوگ آئیں گے ڈیفینیٹلی وہ انٹرنیشنل اسٹار ہوں گے, تو یہاں آئیں گے وہ تو اوور شیڈو کریں گے. تو یا تو یہ ہو کہ ایسے کوئی کمبینیشنز بن جائیں, اگر باہر سے کوئی آرٹسٹ آتے ہیں اور پاکستان سے کوئی آرٹسٹ ہیں, ان کے کمبینیشن میں اگر کام ہو تو وہ دونوں کے لیے بہتر ہے, دونوں کے لیے. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے سٹارز جو ہیں, پاکستان کے جو ایکٹرز ہیں, آرٹسٹ جو ہیں, وہ بہت اچھے ہیں دوسروں کے مقابلے میں, دوسرے ممالک کے مقابلے میں. میں ایسا ایشیا کی بات کر رہا ہوں, اور اس میں پاکستانی آرٹسٹ بہت اچھے ہیں. سر پچھلے دنوں آپ کا ایک وہ ارطغرل کے حوالے سے کافی جو ہے وہ مشہور ہوا تھا. بس سوچے سمجھے بغیر لوگ شروع کر دیتے ہیں بات. مجھ سے کسی نے پوچھا
کہ جی ارطغرل آپ نے دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں جی میں نے دیکھا ہے. کیسا لگا؟ میں نے کہا مجھے اچھا نہیں لگا. یہ میری رائے ہے, یہ میری ذاتی رائے. مجھے کیوں اچھا نہیں لگا؟ میں نے کہا جی وہ ایسا ہے کہ ایک تو میں نے تب دیکھا تھا جب وہ یہاں کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا. میں نے نیٹ فلکس پہ جب وہ ٹرکش لینگویج میں آیا تھا تو میں نے تب دیکھا تھا. میں نے 2 قسطیں دیکھی تھی. ان 2 قسطوں میں گھوڑے ہی بھاگ رہے تھے. سٹوری لائن مجھے کہیں نظر نہیں آئی, کوئی پرفارمنس مجھے نظر نہیں آئی, مجھے نہیں اچھا لگا. بعد میں دوستوں کو, دوسرے لوگوں کو دیکھا, انہوں نے پوری سیریل دیکھی تو ڈیفینیٹلی وہ اچھا ہوا ہوگا, تو لوگ اچھا کہہ رہے ہیں. میں نے نہیں دیکھا, میں نے جتنا دیکھا مجھے وہ اچھا نہیں لگا. تو اس میں بری بات کیا ہے؟ لوگ اتنی بدتمیزیاں کی لوگوں نے نیٹ پہ. ایک تو یہ ایک بے باک ایک سٹیج ہے جہاں کوئی بھی کسی کی پگڑی اچھال سکتا ہے, تو اس سے بچنا ہی چاہیے. میں تو اسی لیے اسے اوائڈ کرتا ہوں. تو نہ بات سمجھتے ہیں, نہ سوچتے ہیں کہ اس نے کیوں کی کیا بات کی ہے, اس کا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے. بس شاید یہ کہہ سکتے ہیں پرسنالٹیز جو ہوتی ہیں ان کی کوئی پرسنل لائف نہیں ہوتی. نہیں, کیوں نہیں ہوتی پرسنل لائف؟ مطلب وہ بار بار ایک چھوٹی سی بات کو لے کے ہائپ جب بار بار کریٹ کر دی جاتی ہے تو وہ فیملی کو اثر پڑتا ہے, اور بری بات ہے. یہ دیکھیں, شعور اور شعور, بالکل شعور اور شعور میں صرف عین کا فرق ہے. بالکل شعور اور شعور میں اگر عین کا اضافہ کر دیں شعور میں تو وہ شعور بن جاتا ہے. اور عین کیا ہے؟ عین علم ہے. تو یہ شعور جن میں ہوگا وہ علم والے ہوں گے, اور وہ بات نہیں کریں گے کبھی. آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی کو جو پڑھا لکھا آدمی ہو, جو سمجھدار آدمی ہو, وہ اپنے دشمن کو بھی برا نہیں کہتا, اس کے اوپر بھی انگلی نہیں اٹھاتا. اور لہٰذا میں ان باتوں کا مائنڈ نہیں کرتا ہوں. مجھے سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے دونوں فیز دیکھے پاکستانی فلم انڈسٹری کی. اگر ہم بات کیجیے, پیک ٹائم تھا لاہور کے اندر, پیک ٹائم تھا. اب مسئلہ یہ آ گیا کہ لاہور کراچی ہو گیا. دیکھیے میں نے 3 ٹائم دیکھے ہیں. صحیح. میں نے 70 میں, جب مجھے 50 سال ہو گئے فلم انڈسٹری میں نے 70 میں جب جوائن کی فلم انڈسٹری, تو اس وقت جو پیک پہ جو آرٹسٹ تھے ان میں سنتوش بھائی تھے, درپن صاحب تھے, محمد علی صاحب تھے, ندیم صاحب تھے, وحید مراد صاحب تھے, پنجابی فلموں میں لالا سدھیر تھے, حبیب صاحب تھے, اجاز درانی صاحب تھے. یہ ایکٹر تھے جو بہت ٹاپ. بیچ میں علاؤ الدین صاحب, طالب صاحب سپورٹنگ ایکٹر ہوا کرتے تھے. اور میں نے وہ دور دیکھا, کیا وہ دور تھا کیا. تو جب سیکنڈ دور شروع ہوتا ہے, جب یہ آتے ہیں جاوید شیخ آتے ہیں, غلام محی الدین آتے ہیں, پھر اس میں اظہار قاضی آتے ہیں, راحت کاظمی آتے ہیں, تو یہ اس کے بعد سے یہ دور شروع ہوتا ہے. بلکہ سیکنڈ میں ندیم صاحب, وحید صاحب اور شاہد صاحب بھی آتے ہیں. پھر تھرڈ دور وہ شروع ہوتا ہے جس میں شان اور مومرانا اور ریمبو اور سعود اور بابر علی, یہ لوگ آ کے انوالو ہوتے ہیں اور وہ چلتے ہیں. تو اب یہ چوتھا دور ہے جس میں ہمایوں صاحب اور جو فہد مصطفیٰ, یہ جو لوگ کراچی سے جن کا, تو یہ جو کہتے ہیں جی کراچی فلم انڈسٹری, تو یہ فضول بات ہے. کیونکہ پنجاب میں جتنے بھی بڑے ایکٹرز رہے ہیں جو انہوں نے کام کیا ہے وہ سارے کراچی سے تھے. بالکل بھی دیکھیں نا, محمد علی صاحب کراچی سے, وحید مراد صاحب کراچی سے, ندیم صاحب کراچی سے, غلام محی الدین صاحب کراچی سے, جاوید شیخ کراچی سے, آپ کا طلعت حسین کراچی سے, روزینہ کراچی سے, زیبا کراچی سے, دیبا کراچی سے, مطلب جتنے بھی پاکستان کے سپر سٹار تھے وہ کراچی سے تھے. تو پہلے کبھی کوئی بات نہیں آئی ایسی. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ برداشت نہیں ہے تھوڑی سی بھی. دیکھیں سکسیس جو ہے یہ لمبی ہونی چاہیے. وقتی سکسیس کو اگر آپ بلیم بنا دیں گے کسی کے لیے تو وہ آپ کے منہ پہ پڑ جائے گی. ابھی کیا ہوا, کہاں گئی کراچی کی انڈسٹری, بتائیں مجھے. یہ پاکستان کی انڈسٹری ہے.
سر کراچی کی انڈسٹری نہیں ہے، یہ صرف پنجاب کی انڈسٹری نہیں ہے، لاہور کی نہیں ہے، پشاور کی نہیں ہے، یہ پاکستان فلم انڈسٹری ہے، اس کو اس طرح لینا چاہیے. اور کچھ لوگوں نے ایسے ہی، کچھ لوگوں کو ہوتا ہے شوشش چھوڑنا اور بات کو ہوا دینا اور غلط فہمیاں پیدا کرنا. میں نے تو کبھی کسی کو نہیں، وہاں میں کراچی جاتا ہوں، مجھے تو کبھی کسی نے کہا جی آپ لاہور کی فلم انڈسٹری سے، ہم کراچی کی فلم انڈسٹری سے، کبھی میں نے تو سنا نہیں. سر کبھی کسی بات پہ رنجیدہ ہوئے؟ رنجیدہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہو جاتا ہوں. بڑے سینسیٹیو لگتے ہیں. ہاں بالکل. میں اپنی فلم دیکھتے ہوئے رونا شروع ہو جاتا ہوں، دوسروں کی فلم دیکھتے ہوئے رونا شروع ہو جاتا ہوں، کسی کا دکھ سن لوں تو میں رونا شروع ہو جاتا ہوں. تو زندگی کا لمحہ جس میں بالکل ایک آپ لگیں کہ ختم ہو گیا سب کچھ. کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے میری زندگی میں، سب کچھ ہے، اور وہ ایسا لمحہ کبھی بھی کہیں بھی نہیں ہے کہ میں یہ سوچوں کہ میرا سب کچھ ختم ہو گیا. اور خوشی خوشی جب یہ انسان کو اپریسیشن مل جائے، آپ نے جو محنت کی ہے اس کا آپ کو صلہ مل جائے، تو اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی. سب سے پہلے آپ نے سوسائٹی گھر لکھی 76 میں جہاں، 76 میں، تو اگر وہ فلاپ ہو جاتی تو میں اور محنت کرتا. دیکھیں یہ جو ناکامی ہے، جیسے کریشن جو ہے وہ مشکلات کا نام ہے، ویسے ناکامی جو ہے یہ کامیابی کا زینہ ہے. ناکامی کے پیچھے تو کچھ نہیں ہے. ناکامی کے پیچھے مجھے بتائیں نا کیا ہے. ناکامی کے آگے ہے کامیابی. بالکل. اسٹرگل آف کورس. اچھا سر، ہمارا ایک سیگمنٹ ہے، آپ نے نا ایک چوز کرنے ہیں بیسٹ آپشن. ٹھیک ہے، ویسے تو سارے بیسٹ ہوں گے لیکن آپ کی نظر سے وحید مراد یا محمد علی؟ یہ تو بیسٹ ہے. ان میں دیکھیں جب بھی آپ کو ایسا کوئی کویشچن بنائیں تو اس میں کمزور لوگوں کو بھی رکھیں. اچھا، وحید مراد یا ہمایوں سعید؟ آبویسلی وحید مراد صاحب. نیلی یا نادرہ؟ نیلی. شان یا ممرہ؟ بہت. انجمن یا شبنم؟ شبنم. چوڑیاں یا مجاجن؟ مجاجن. ریما یا ریشم؟ ریشم. معین اختر یا عمر شریف؟ معین اختر. ہمایوں قریشی یا مصطفیٰ قریشی؟ مصطفیٰ قریشی. کس ویلن نے زیادہ تنگ کیا آپ کو؟ ویلن کے ساتھ جو ہے کبھی کسی نے تنگ نہیں کیا. کسی نے بھی نہیں کیا؟ نو وے. سر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو اداکار یا جو کریٹو بندہ ہوتا ہے وہ سینسیٹیو بہت ہوتا ہے. آف کورس سینسٹیو ہوگا. دیکھو سینسٹیو ہوگا تو وہ سوچے گا، تخلیق کرے گا. عام آدمی جو دیکھتا ہے وہ اسے نظر انداز کر دیتا ہے. جو کریٹر ہوتا ہے، کریشن جس کے اندر ہوتی ہے، وہ اس چیز کی ڈیپتھ میں جائے گا، اس کو سوچے گا، اس کو فیل کرے گا، تو وہاں سے کریشن ہوگی. صحیح. تو اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے تینوں، جس طرح پہلے آپ نے ذکر کیا، تینوں فیز دیکھے آپ نے تینوں فلم انڈسٹریز کے، تو کون سا فیز بہتر تھا؟ دیکھیں ٹیکنالوجی کے لحاظ سے تو یہ فیز بہتر ہے، اور تخلیق کے لحاظ سے پہلا فیز بہتر تھا. آج کل آپ کہہ سکتے ہیں کریٹیوٹی نہیں ہے. کریٹیوٹی ہے لیکن بہت ایزی کر دیا. مثلا ٹیکنالوجی نے کریشن کو بہت ایزی کر دیا. پہلے تکلیف میں ہوتا تھا، آپ کے پاس کم سورسز ہیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کو میں کیسے ہینڈل کروں، کیا کروں. تو ابھی تو دیکھیں نا، آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں تو وداؤٹ لائٹ کر رہے ہیں. بالکل. تو اگر پہلے آپ کرتے اس میں 35 پہ نیگیٹو پہ آپ کو یہاں کم سے کم 25 لائٹیں لگانی پڑتی. ٹیکنالوجی نے آپ کہہ رہے ہیں ہر چیز جو ہے وہ آسان کر دی، ایزی کر دی. اچھا سر مجھے یہ بتائیے کہ جو اسکرپٹنگ بھی آپ نے، رائٹنگ آپ نے کی، اپنے بہت سی چیزیں لکھی، کیا چیز ضروری ہوتی ہے سب سے ایک رائٹر کو؟ سب سے پہلے رائٹر کے لیے کیا چیز سب سے اسینشیل ہوتی ہے کہ وہ اسٹوری لکھنے کے لیے جو ہے ان چیزوں کو وہ مد نظر؟ دیکھیے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز سے متاثر ہوئے ہیں، کس کردار سے متاثر ہوئے ہیں، کون سی ایسی چیز ہے جس کے گرد آپ نے کہانی بننا شروع کر دی. صحیح. تو یہ آپ ڈھونڈنا پڑتا ہے. کبھی کبھی ایک کردار مل جاتا ہے جس کے گرد آپ کہانی بن لیتے ہیں. کبھی کبھی ایک انسیڈنٹ مل جاتا ہے جس کے گرد آپ کہانی بن لیتے ہیں.
تو جو آپ نے وہ سوسائٹی گرل بنائی تھی وہ کہاں سے آپ کو؟ وہ ایک کردار تھا ایک کال گرل کا. ریالٹی کہہ لیں, کچھ پڑھا بھی تھا ان کے بارے میں تو ریالٹی میں بھی دیکھا. ڈائریکٹر کے لیے سب کچھ ضروری ہے. ڈائریکٹر کے لیے صرف کیمرہ رکھنا ضروری نہیں ہے, اس کے لیے کہانی کو سمجھنا بھی ضروری ہے, اس کے لیے ساؤنڈ کو سمجھنا ضروری ہے, اس کو لائٹنگ کا سمجھنا ضروری ہے, لینزز کا استعمال اس کے لیے بہت ضروری ہے, ایکٹنگ کیا ہونی چاہیے وہ بہت ضروری ہے, ایمبینس کیا ہونا چاہیے, ماحول کیا ہونا چاہیے, سیٹ کیسا ہونا چاہیے, کاسٹیوم کیسی ہونی چاہیے, یہ ساری ڈائریکٹرز جاب ہے. سر تھینک یو سو مچ سر. آئی ایم آنرڈ. ناظرین ہمارے ساتھ سید نور صاحب موجود تھے. ہمیں دیجیے اجازت, ہم پھر حاضر ہوں گے کسی نئے مہمان کے ساتھ. اللہ حافظ.